السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک خوفناک پر اسرار واقعہ۔ سخاوت آج بھی نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے اپنی بچی سمینہ کی یاد آتی تھی تو وہ نہر کے کنارے آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کی بچی 15 دن قبل نہر میں ڈوب گئی تھی اور اس کی لاش نہیں مل سکی تھی۔ غوطہ خوروں نے اس کی بیٹی کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی مگر اس کی بیٹی کی لاش نہیں مل سکی تھی۔ اسے اپنی بیٹی کی لاش نہ ملنے کا بہت دکھ تھا۔ سخاوت کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی ڈوب کر مر چکی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو لازمی مل جاتی۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت کے آگے مجبور تھا۔ ہر روز ایک نئی آس لگا کر نہر پر آ جاتا تھا کہ شاید اس کی بچی کی لاش مٹی کی تہہ میں پھنس گئی ہو اور کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ وہ مٹی کی تہہ سے نکل کر اوپر آ جائے اور وہ لاش کی تدفین کر دے تاکہ اس کے دل کو سکون یعنی کہ قرار آ جائے۔ انسان کی فطرت ہے جب تک وہ اپنے پیارے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا نہ دے اس کے دل کو سکون نہیں آتا۔ جب تک لاش نہ ملے وہ اپنے پیارے کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے اور اسے ایک وہم سا ہو جاتا ہے کہ اس کے پیارے کی وفات کی جو خبر ملی ہے شاید وہ جھوٹی ہو اور انہیں لگتا ہے کہ اچانک ایک دن وہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ اکثر اس طرح کے واقعات لوگوں کے ساتھ ہو بھی چکے ہیں کہ کسی عزیز کے مر جانے کی اطلاع ملی اور پھر وہ عزیز کہیں سے آ گیا۔ ابھی سخاوت کو آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے آواز سنائی دی، ابا تم آ گئے؟ سمینہ کی آواز آئی۔ وہ آواز سن کر چونکا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا مگر جب دوبارہ سمینہ کی آواز سنائی دی تو اسے یقین کرنا پڑا کہ یہ اس کی بیٹی کی ہی آواز ہے۔ سمینہ بیٹی تم کہاں ہو؟ سخاوت نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کو سمینہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں تمہیں کیسے نظر آؤں گی؟ میری روح کہیں اور جسم کہیں پر ہے۔ کیا مطلب؟ سخاوت چونکا۔ ابا میری روح یہاں ہے اور جسم نہر میں ہے۔ جب تک میرا جسم نہر سے باہر نہیں نکلے گا میں تمہارے پاس نہیں آ سکوں گی۔ سمینہ کی روح نے کہا، میری بچی میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تمہاری لاش مل جائے لیکن تمام تر کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ ابا میری لاش یہاں نہیں ہے بلکہ 1 میل دور چلنے پر سعید زمیندار کی زمین پر ایک بجلی کا پول لگا ہے، بس وہیں مجھے تلاش کریں۔ اسی نہر کی جھاڑیوں میں میری لاش پھنسی ہوئی ہے، بس وہاں سے لاش کو نکال کر ادھر لے آؤ۔ میری روح جسم میں داخل ہو جائے گی اور میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گی۔ سمینہ کی روح نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوا ہے؟ سخاوت نے کہا، کیا ابا آپ نے سنا نہیں ہے لوگوں سے کہ مردے کو جب دفنانے گئے تو مردہ زندہ ہو گیا، کبھی نماز جنازہ کے وقت کھڑا ہو گیا اور کبھی دفناتے وقت اس کی سانسیں چلنے لگیں؟ ابا نے کہا، ہاں اس طرح کے کئی واقعات میں نے سنے ضرور ہیں مگر حقیقت میں دیکھا نہیں ہے۔ اب تم دیکھ لینا اپنی بیٹی کو زندہ ہوتے ہوئے۔ موت کے فرشتے کو کسی اور سمینہ کی روح قبض کرنی تھی، غلطی سے اس نے میری روح قبض کر لی اور میری لاش بہتی ہوئی آگے چلی گئی۔ اب جب تک میری لاش یہاں نہیں آئے گی میری روح اس میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ سمینہ کی روح نے کہا، ٹھیک ہے میری بیٹی میں ابھی جاتا ہوں، اور ہاں ابا یہ کام انتہائی رازداری سے ہونا چاہیے ورنہ تم اپنی بیٹی کو کبھی نہیں پا سکو گے۔ ٹھیک ہے میری بچی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں چپکے سے جا کر تمہاری لاش وہاں سے اکیلا نکال کر لے آتا ہوں۔ سخاوت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹی کے مل جانے کی خبر سے اس کے جسم میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے دوڑتا ہوا مطلوبہ جگہ پہنچ گیا اور نہر میں چھلانگ لگا دی۔ نہر میں جھاڑیاں موجود تھیں۔ اس کے تھوڑی کوشش کرنے پر ان جھاڑیوں میں سے سمینہ کی لاش مل گئی۔ پانی میں لاش رہنے سے کچھ پھول ضرور گئی تھی مگر خراب نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب روح کے پاس لاش کو لے کر پہنچا چند لمحوں میں سمینہ کے جسم میں جان آ گئی۔ سخاوت بھی اسے زندہ ہوتے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ سمینہ کے زندہ ہو جانے پر اسے خوشی بہت ہو رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی سمینہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور انہیں سمینہ کی غلطی سے روح قبض کیے جانے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جانے کی بات پر اس لیے یقین آ گیا تھا کہ وہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی سن چکے تھے۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ سمینہ کی طبیعت بہتر رہی۔ آہستہ آہستہ وہ کمزور سی لگنے لگی۔ بظاہر اسے کوئی بیماری تو نہیں تھی پھر بھی وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن سخاوت نے پوچھا، سمینہ بیٹی تم بہت کمزور ہو گئی ہو، میں سوچ رہا ہوں شہر جا کر تمہارا علاج کرواؤں۔
ابا میں بالکل ٹھیک ہوں، سمینہ نے کہا۔ تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے، مگر مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ تم ٹھیک ہو، سخاوت نے کہا۔ ابا میں ٹھیک ہوں، امی سے پوچھ لو۔ سمینہ کی امی، کیا تمہیں یہ صحت مند لگ رہی ہے؟ نہیں بھائی، مجھے بھی سمینہ کمزور لگ رہی ہے، میری بیٹی کیا پھول سی تھی اور اب کیسی کمزور سی ہو گئی ہے، سمینہ کی امی نے بات کو طول دیتے ہوئے کہا۔ اس دن یہ طے پایا کہ جیسے ہی سخاوت کو فرصت ملے گی وہ سمینہ کو شہر لے کے جائے گا اور اس کا علاج کسی بڑے اچھے ڈاکٹر سے کرائے گا۔ اس بات کو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ سمینہ کی صحت دوبارہ سے اچھی ہو گئی، وہ مکمل طور پر خود بخود پہلے کی طرح صحت مند ہو چکی تھی۔ اس کے صحت مند ہو جانے پر سخاوت نے اس کا شہر جا کر علاج کرانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا تھا۔ ایک بار پھر سے گاؤں میں قبرستان سے مردوں کو قبر سے نکال کر کھانے کے واقعات میں دوبارہ سے اضافہ ہو گیا تھا۔ اس خبر نے گاؤں والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ گاؤں میں اس سے قبل بھی اس طرح کے واقعات ہونے لگے تھے، لیکن گاؤں والوں نے اس بات کا سراغ لگا لیا کہ قبروں میں سے ایک چڑیل مردے نکال کر کھاتی ہے۔ گاؤں والوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور ایک بزرگ کی مدد سے چڑیل کو پکڑ لیا۔ پھر جب چڑیل کو زندہ جلانے لگے تو چڑیل نے غصے سے کہا، میں ایک بار پھر ضرور اس گاؤں کا رخ کروں گی اور تم لوگوں سے اس کا زبردست انتقام لوں گی۔ اے چڑیل، تو ہمیں بے وقوف مت بنا، ہمیں پتا ہے کہ جب ہم تجھے جلا دیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ بزرگ نے کہا، اس پھول میں مت رہنا کہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گی، میں اس گاؤں میں پھر آؤں گی اور اپنے جلائے جانے کا گاؤں والوں سے انتقام لوں گی، چڑیل نے کہا۔ اور پھر گاؤں والوں نے چڑیل کی بات کو سنی انسنی کر کے آگ میں جلا دیا اور اس کی راکھ کو دریا کے پانی میں بہا دیا۔ گاؤں کے لوگوں کو جل کر ہلاک ہو جانے والی چڑیل کی بات یاد آ گئی کہ وہ ان سے انتقام لینے ایک بار پھر ضرور آئے گی، اور اب وہ دوبارہ آ گئی ہے۔ انتقام کی آگ میں جلنے والی چڑیل کچھ بھی کر سکتی تھی۔ قبرستان میں پہرا دیا جانے لگا۔ پہرا دینے پر چڑیل نے قبرستان کا رخ کرنا بند کر دیا۔ پھر ایک دن گاؤں میں ایک چھوٹی بچی کی لاش کھیتوں سے ملی۔ بچی کے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کھایا ہوا تھا اور جسم میں خون برائے نام بھی نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بچی کے جسم سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہے۔ اس واقعے کے بعد ایک ہفتے میں کئی واقعات ہوئے جس پر لوگوں نے اپنی بچیوں کو اکیلے باہر جانے سے منع کر دیا اور ان بچیوں کو ہلاک کرنے والے کی خفیہ طور پر نگرانی کی جانے لگی۔ سخاوت نے جب یہ خبر سنی تو اس نے سمینہ کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ باہر نہ جائے۔ اس نے بھی ابا کو یقین دلایا کہ وہ اکیلی باہر نہیں جائے گی۔ اس کی یقین دہانی پر سخاوت کے دل کو سکون آ گیا۔ ایک دن سخاوت کھیتوں میں جانے کے لیے نکلا تو اچانک راستے میں اسے سمینہ ملی۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر کی طرف آ رہی تھی۔ کیا بات ہے سمینہ بیٹی، اتنی تیز کیوں دوڑ رہی ہو؟ ابا، میری اور میری سہیلی میں دوڑ لگی ہے کہ پہلے کون گھر پہنچتا ہے۔ اگر میں کچھ دیر اور رک گئی تو میری سہیلی فرخندہ دوڑ جیت جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوڑتی ہوئی گھر کو روانہ ہو گئی۔ سخاوت مسکرا کر رہ گیا۔ وہ کھیت کی طرف آگے بڑھا اور کچھ دور چلنے پر اسے چند نوجوان نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے نظر آ رہے تھے اور وہ غصے میں بھی بہت لگ رہے تھے۔ کیوں بھائی، خیریت تو ہے نا؟ سخاوت نے پوچھا۔ آج اس چڑیل کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا جب وہ ایک چھوٹی بچی کو پکڑ کر کھیتوں میں اس کا خون پینا چاہ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ سخاوت نے پوچھا۔ وہ ہمیں اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر کھیتوں میں گھستی ہوئی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم اس کے پیچھے بھاگے، وہ اس طرف گئی ہے جہاں سے تم آ رہے تھے، لیکن میں نے تو راستے میں کسی چڑیل کو نہیں دیکھا، سخاوت نے کہا۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمیں چکما دے کر کسی اور طرف نکل گئی ہے، تیسرے نوجوان نے کہا۔ خیر، وہ ہم سے بچ کر کہاں جائے گی، ایک دن ہم ضرور اس کو پکڑ لیں گے۔ پھر وہ نوجوان مایوس ہو کر اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے گھماتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ سخاوت نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی بیٹی سمینہ بچ گئی۔ چڑیل اس کی بیٹی کو بھی اپنا شکار بنانے کی کوشش کر سکتی تھی۔ پھر شام کو سخاوت نے جب سمینہ کو یہ بتایا کہ جہاں سے وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی وہاں چڑیل نے ایک بچی کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کی تھی، سمینہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں ابا، ہم دونوں سہیلیوں نے بھی ایک بچی کی چیخ سنی تھی، لیکن ہم نے اس جانب دھیان نہیں دیا۔ اچھا ہوا تم نے اس طرف دھیان نہیں دیا، ورنہ وہ اس بچی کو چھوڑ کر تمہیں اپنا شکار بنا سکتی تھی۔
دوسری طرف گاؤں کے لوگ چڑیل کی تلاش میں تھے، مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ گاؤں کے کئی چھوٹے بچوں کو اپنا شکار بنا چکی تھی۔ پھر ایک دن سخاوت کھیت سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی بچی کی چیخنے کی آواز سنی۔ وہ فوراً بھاگ کر اس سمت گیا۔ ایک چھوٹی بچی پر ایک لڑکی جھکی ہوئی تھی۔ آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سمینہ تھی۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ سمینہ کو اس حالت میں دیکھ کر سخاوت کو چکر آ گئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی اپنی بیٹی چڑیل کا روپ دھار لے گی۔ یہ سب کیا ہے سمینہ؟ اس نے پوچھا۔ پھر اس چڑیل نے کہا جس کو سخاوت سمینہ سمجھ رہا تھا، آج جب یہ راز کھل ہی گیا ہے تو پھر یہ بات کان کھول کر سن لے کہ میں تیری بیٹی سمینہ نہیں ہوں، میں وہی چڑیل ہوں جس کو تم گاؤں والوں نے طویل عرصے پہلے جلا دیا تھا۔ مجھے تمام گاؤں والوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک جسم چاہیے تھا۔ اس مقصد کے لیے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو اپنی مرضی سے اپنی بیوی یا بیٹی کا مردہ جسم دے دے، اور میں نے ایک منصوبے کے تحت تم سے تمہاری بیٹی کا جسم منگوایا اور پھر میں نے اپنی جان اس مردہ جسم میں ڈال دی۔ سخاوت اس کی بات سن کر چکرا گیا۔ جس کو اس نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا وہی چڑیل نکلی تھی۔ بچی کے چیخنے کی آواز دور تک گئی تھی، اس لیے چڑیل کو پکڑنے پر مامور، نوجوان اور کھیتوں میں کام کرنے والے کسان بھی آ گئے۔ چڑیل ان سب کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ فرار ہونا چاہتی تھی مگر اس کو فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں مل سکا۔ گاؤں والوں نے چڑیل کو پکڑ لیا۔ جس بچی کو چڑیل نے اپنا شکار بنایا تھا وہ ابھی زندہ اور زخمی حالت میں تھی۔ اسے فوری طور پر اسپتال میں علاج کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اسپتال میں موجود ڈاکٹروں نے فوری طبی امداد دے کر اس بچی کو بچا لیا اور پھر چڑیل کو پکڑ کے مسجد کے پیش امام کے پاس لے گئے، جہاں پر پیش امام نے چڑیل کو ختم کرنے کے پہلے ہی انتظامات کیے ہوئے تھے۔ پھر سب نے مل کر قرآنی آیات پڑھی اور اس کے اوپر پڑا ہوا پانی چھڑکا، جس کی وجہ سے چڑیل کو آگ لگ گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لیکن سخاوت کا دل آج بھی اپنی بیٹی کے لیے روتا ہے اور وہ اس نہر کے کنارے جا کر ضرور بیٹھتا ہے کہ شاید میری بیٹی کی لاش نہر سے اوپر آ جائے تاکہ میں اس کی تدفین کر دوں۔